السلام علیکم۔ خوف اور غم کے ہونے سے ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محروم رہ جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ آج ہم اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر یہ خوف اور غم ہوتا کیا ہے۔ تو خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے، جس میں کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم کسی چیز میں ناکام نہ ہو جائیں، ہماری خواہشیں ادھوری نہ رہ جائیں، ہماری دعائیں قبولیت سے نہ رہ جائیں، ہماری کوششیں رائیگاں نہ چلی جائیں، ہمارا لگایا ہوا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، جو کامیابی کا معیار ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے اس سے کہیں کم پہ ہم نہ رہ جائیں، ہمارے امتحان ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم نے اتنی تیاری کی ہے تو کہیں ہم اس میں فیل ناکام نہ ہو جائیں، ہم نے جو اتنی محنت کی، اتنا وقت لگایا، کہیں ہماری اس محنت اور اس وقت کا جو نتیجہ ہم چاہ رہے ہیں ویسا نہ نکلا تو کیا ہوگا۔ خوف ہمیں ہمیشہ یہ والا سوال ہمارے ذہن میں پیدا کرتا ہے، کیا ہوگا، اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ یہ بات کہ جو ہمارے لیے غیر یقینی کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے۔ جو چیز ہم سے چھن گئی، جس چیز سے ہم محروم ہو گئے، اس کے اوپر ہر وقت سوچتے رہنا، ملال کرتے رہنا، محرومی کو محسوس کرتے رہنا، چیز کے چلے جانے کا نوحہ کرتے رہنا، یہ غم ہے۔ غور کر کے دیکھیں تو ان دونوں چیزوں کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں، نہ تو آنے والے وقت کے اوپر ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو اپنے مطابق بنا سکیں، اور نہ گزر چکے وقت کو تبدیل کر سکنے کا ہمارا کوئی اختیار ہے۔ جو وقت گزر گیا، جو غم آ چکا، اب اس کو بار بار رونا، اس کے اوپر بار بار آنسو بہانا، اس کے اوپر بار بار پچھتانا، یہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیے یا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے ہر وقت گلہ رہنے لگتا ہے، ہر وقت دل میں ایک شکوہ رہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا کر دیا، یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، دوسرے لوگ بھی تو نظر آ رہے ہیں اتنے خوش ہیں، میرے ساتھ یہ غم کیوں ہے۔ یہاں پر انسان اللہ سے دوری کا جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے اوپر سے اس طرح سے یقین اٹھنے لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ چاہتا تو مجھے وہ اس غم سے بچا لیتا، تو میں جو اس غم میں مبتلا ہوں تو اللہ نے کیوں میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہاں سے ایمان کمزور پڑ جانے کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے، اور آنے والے وقت مستقبل میں کیا ہوگا والے سوال کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر ہی نہیں رہے ہوتے۔ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، جس نے ہمارا رازق ہونے کا ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، جو ہم سے زیادہ چاہتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہمارے تمام اعمال ہیں، دل میں خواہشات بھی وہ پیدا کرنے والا، دل میں محبتیں بھی اس نے پیدا کی، ضرورتیں بھی تو اسی نے پیدا کی نا، تو پھر دعا مانگنے کی توفیق بھی اسی نے دی۔ جب ہم اپنی محنت کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے دعا مانگ لی اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے، تو اب یہ سوال اٹھنا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اوپر سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دل سے ہم اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہو تو ہم استغنا کی کیفیت کی طرف کیوں نہیں آ جاتے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، اب میرے اللہ جو تو چاہے، اور اللہ ہمارے لیے ہمیشہ بہتر ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ ہمارے خسارے میں ہو، ہمارے نقصان میں ہو۔ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو، اور جو چیز ہمیں بری لگتی ہے ہو سکتا ہے اسی میں ہماری بہتری چھپی ہوئی ہو۔ اس لیے یہ جو خوف کا آنا اور غم کا پیدا ہوئے رہنا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بندے کا اپنے مالک کے اوپر کامل یقین نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آپ اگر اپنے دوست کے اوپر پورا بھروسہ نہیں کرتے تو دوستی کس بات کی؟ اگر آپ کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میرے برے وقت میں میرا دوست میرے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ میرے سامنے میری مشکل میں ڈھال بن سکتا ہے، یہ میرا ہر طرح سے فزیکلی، فائنینشلی، مورلی یہ میرا پورا سپورٹر رہے گا، تو پھر ہی تو وہ ہمارا دوست کہلانے کا حقدار ہے نا۔ اور اگر ہم بے یقینی میں رہیں، پتہ نہیں میرے مشکل وقت میں یہ میرا بیسٹ فرینڈ میرے کام آئے گا کہ نہیں، پتہ نہیں اس وقت یہ خود فارغ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ میری مشکل کو دیکھ کے گھبرا نہ جائے، تو پھر وہ دوست تو نہ ہوا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کمی ہمارے اپنے اندر ہے، ہمارے اپنے بھروسے پر ہے، ہمارے اپنے یقین پر ہے۔ اس لیے اللہ کے دوست بننے کے لیے خوف اور غم کو، یعنی مستقبل میں کیا ہوگا اس خوف کو، اور جو ہو چکا، جو ہم سے چیزیں چھن گئیں، جو ہم سے دور ہو گئیں، جو ہم حاصل نہ کر سکے، ان چیزوں کے اوپر پچھتانے سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کے لیے ان 2 چیزوں کا ہونا شرط رکھ دیا ہے کہ میں تبھی تمہیں اپنا دوست مانوں گا کہ جب تم مجھ پہ کامل یقین رکھو گے، پورا بھروسہ رکھو گے کہ نہ تو آنے والے وقت سے ڈرو گے اور نہ گزرے ہوئے وقت کے اوپر پچھتاؤ گے یا غمگین ہوگے۔